اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں تھا کہ میری بیوی گھر سے باہر کسی کام سے جانے لگی۔ جب اس کی پنڈلیوں پر میری نظر پڑی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کی۔ یہاں پہلے ہم آج کے دور پر متوجہ ہونا پڑے گا کہ آج کے دور میں لوگ موبائل، ٹیلی ویژن پر بیہودہ تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ فحش عورتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بیویوں کو وقت دینے کی بجائے موبائل اور انٹرنیٹ پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ مرد اپنی بیویوں کو وقت دینے کی بجائے انٹرنیٹ اور دوسرے بیہودہ ذرائع پر اپنا وقت صرف کرنا شروع کرتے ہیں، جس وجہ سے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے عام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مرد اپنی بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور مرد کو جو رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں رغبت کا ختم ہو جانا ان مردوں اور عورتوں کی سزا ہوتی ہے جو بدنگاہی سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ کو باہر کے لذیذ کھانے کا چسکا پڑ جائے تو آپ کو گھر کی پکائی ہوئی چیز کبھی بھی پسند نہیں آئے گی۔ باہر کے کھانے سے ایک تو انسان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، دوسرا آپ کی صحت بھی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو بازاری عورتوں کو دیکھنے کا چسکا لگ جائے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ جلد ہی اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کو اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام اپنی نظروں کی حفاظت کرتے تھے، تو جب بیوی کی پنڈلی پر نظر پڑنے سے رہا نہ گیا تو اس وقت سوچئے کہ صحابہ اکرام اپنی بیویوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اتنی رغبت رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں۔ عورتوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اگر ان کے خاوند سے کوئی بیہودہ حرکت بھی ہو جائے تو اللہ کے واسطے روز قیامت تک اپنی اولاد کو اس پر عمل نہ کرنے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ تشریف لایا۔ حضور اکرم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، تیرا کوئی غلام ہے تو اس کو اس کے کفارے میں آزاد کر۔ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے۔ اس بندے نے جواب دیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سے 2 مہینے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو اتنی رقم نہیں کہ میں اتنے بندوں کے کھانوں کا بندوبست کر سکوں۔ اس کے بعد وہ شخص کافی دیر تک پریشانی کی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کھجور کا ٹکڑا پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ سائل کہاں گیا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی حضور،
میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا، یہ تھیلا لے جاؤ اور غریبوں میں خیرات کر دو۔ وہ صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں یہ کھجوریں کس کو خیرات کروں؟ مجھ سے محتاج تو اس پوری بستی میں کوئی نہیں۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر مسکرانے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی طاہری مبارک پر نظر آنے لگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندے، اپنی کھجوروں کے تھیلے کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے وحی نازل کی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی چاہا کرو۔ آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہوگی۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، جبکہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو یہ غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلامی خاتمہ ہو چکا ہے، کفارے کی یہ صورت غیر مؤثر ہے، اس لیے 60 دن کے مسلسل روزہ رکھے یا پھر 60 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و اقارب اور غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہنم کی آگ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو۔ جب تمہیں غصہ آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ جب اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو توبہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ توبہ کے بعد اللہ سے اپنی غلطی کی معافی کروانے میں بس صدقہ ہی کام آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی محتاج کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تمہارے پاس رقم نہیں تو کھجور لو، اس کو آدھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ خود کھا لو اور دوسرے حصے کو کسی محتاج کو صدقہ کر دیا۔ اس کھجور کے آدھے حصے صدقہ کرنے سے اللہ تعالی جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے، صاحب حیثیت کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات کیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ ضرور فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ سود کو کٹاتا ہے۔ سود خور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت پیسے کو حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، دنیا و آخرت میں صدقات کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکت سے معاف فرمائے اور ہمیں دن رات نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔